الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تلاوت مسلسل کئی جمعہ سے ہم لوگ کر رہے تھے، جس میں اللہ نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ہم نے یعنی اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ اس تعلق سے ہمارا یہ غالباً آج کا چھٹا جمعہ ہے، اور انشاءاللہ کل بھی گفتگو ہوگی تو آپ ہی کی زندگی کے حوالے سے، چونکہ قربانی ہے نا، جناب ابراہیم کی سنت ہے تو بات انہی کی چلے گی تو سب اسی میں شامل ہوگا۔ تو کل قربانی کا دن ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم تھوڑا اور آگے بڑھائیں گے، اور لفظ خلیل کے معنی کل انشاءاللہ ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ لغت میں خلیل کے معنی کیا ہے، کہ اللہ نے اپنے ابراہیم کو خلیل بنایا، اپنا خلیل بنایا۔ تو خلیل کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی وہ ہم کل کے دن، کل کے بیان میں انشاءاللہ کوشش کریں گے مکمل کرنے کی۔ تو فرمایا اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ بات ہم یہاں سے لے کر، اور یہ سب سے پہلے تو مبارک باد آپ کو کہ آج کا دن جسے عرفہ کا دن کہتے ہیں، بات ہم کریں گے جناب ابراہیم کی، لیکن پہلے آپ سب سے پہلے مبارک باد قبول کر لیجئے کہ آج جمعہ کا دن بھی ہے اور عرفہ کا دن بھی ہے۔ جہاں حج ہو رہا ہے وہاں عرفہ ہو چکا، وہاں آج قربانی کا دن ہے، تو قربانی کے ایک دن سے پہلے کا دن عرفہ کا ہوتا ہے۔ تو یہ خوش نصیبی ہے ہم لوگوں کے لیے کہ آج جمعہ کا دن بھی ہے، جو اپنے اندر خود ایک فضیلت رکھتا ہے نا، تمام دنوں کا سردار ہے جمعہ، اور اس جمعے کے دن اگر عرفہ پڑ جائے تو پھر سونے پر سہاگا ہے۔ عرفہ کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا یہ بھی سن لیں، دن کی مناسبت سے چند ایک حدیثیں سن لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کے دن یعنی عرفہ کے دن کے بارے میں جو حدیث بیان کی کہ آج کے دن، عرفہ کے دن، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو جمع فرما کر حضور کی امت کو سامنے رکھ کر کے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے، اور خود میرے نبی نے ارشاد فرمایا نہ صرف فخر فرماتا ہے بلکہ آج کے دن اللہ اپنے بندوں کی جتنی زیادہ مغفرت فرماتا اور کسی دن نہیں کرتا۔ تو امید ہے اور دعا بھی ہے کہ جہاں مغفرت دوسروں کی ہو رہی ہوگی، اللہ ہم گنہگاروں کی بھی مغفرت کرے۔ یہ عرفہ کا دن اتنا بڑا دن ہے کہ آج کے دن جتنی زیادہ اللہ مغفرت فرماتا ہے، بندوں کو معاف فرماتا ہے، 364 دن میں بھی کبھی معاف نہیں فرماتا۔ یہ آج کا دن ہے، حضور نے فرمایا بہت بڑی مغفرت ہوتی ہے اس میں، جسے عرفہ کا دن کہتے ہیں۔ اسی لیے اس میں روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور میں سمجھتا ہوں نفل روزے میں عاشورے کے روزے کے بعد، پہلے تو رمضان مبارک کا روزہ، پھر دوسرے نمبر پر عاشورے کا روزہ 10 محرم کا، اور پھر تیسرے نمبر پر یعنی عاشورے کے بعد اگر کوئی روزہ
سب سے زیادہ افضل ہے تو وہ یہ عرفے کا روزہ ہے۔ اس کی فضیلت تو میں آپ کو سناؤں گا، ساتھ ہی ساتھ میں ایک بات میرے اور ذہن میں آئی اس حدیث کو پڑھتے ہوئے۔ میں نے کہا نا، حدیث پڑھ کر گزر جانا تو ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں حدیث بیان کرنے والا وہ ہے جو حدیث کے اندر جو گہرائی ہے اس کو سمجھ کر لوگوں کو پہنچائے۔ کتاب آپ بھی پڑھ کے کھول کے پڑھ لیا، دیکھ لیا، لوگوں کو فضیلت بتا دی، آپ کو معلوم بھی ہوگا، لیکن میں نہ صرف فضیلت بیان کروں گا، اس کے پیچھے کا ایک راز جو چھپا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفہ کے ایک دن کا روزہ رکھنا، اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ مجھے اللہ سے یہ امید ہے، یہ حضور فرما رہے ہیں، مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ جس نے عرفہ کے دن ایک دن کا روزہ رکھا اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ، جی صاحب، پچھلے ایک سال کے گناہ، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، اور اس کے اگلے بھی ایک سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تو حدیث تھی، میں نے عرفے کے روزے کے تعلق سے ہی یہ پڑھا ہے۔ یہ جو اگلا فرمایا نا، اسی کو آپ کو سمجھنا ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، آپ نے سن لیا، کبھی سوچا بھی ہے کہ بھئی پچھلے سال کے گناہ تو سمجھ میں آتے ہیں کہ بھئی آج کا دن 9 ذی الحج ہے، اور اس کے پہلے جو گزشتہ ایک سال گزرا ہے اس میں بندے نے گناہ کیا ہوگا۔ گناہ سے مراد یہ کہ صغائر گناہ، کبائر نہیں۔ کبائر تو بنا معافی کے قبول ہی نہیں ہوتے، معاف نہیں کیے جاتے، جو بندوں کے حق ہو گئے، کبیرہ گناہ میں سے اللہ کے حق ہو گئے، یہ چلتے پھرتے جو گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ ہوتے نا، ان کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ تو یہ حدیث جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بے ساختہ میری زبان سے میرے نبی کے ضمانت کے بارے میں یاد ہے کہ نبی نے کس بات کی ضمانت دی اور اشارہ فرمایا۔ پڑھے لکھے سمجھ گئے وہ اس بات کو میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی اگر یہ فرماتے کہ پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو، سمجھ میں آتا ہے، اگلے ایک سال کے گناہ، بھئی بندہ اگلا ایک سال جیے گا یا مرے گا، بھئی جیے گا تو گناہ کرے گا نا، ایک گناہ ہوگا۔ مان لو آج ہی کے دن مر گیا ہو، پچھلے گناہ معاف ہو گیا، آج کے دن مر گیا، اگلا سال کا کیا؟ لیکن نبی نے تو فرمایا ہے نا کہ جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اس کا نہ صرف پچھلا معاف ہوگا، اگلا بھی معاف ہوگا۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے ضمانت دے دی ہے کہ جس نے عرفے کا روزہ رکھا اور تو پتہ نہیں کم از کم ایک سال اور زندہ رہے گا۔ میری بات سمجھے آپ؟ کچھ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ کبھی اس حدیث کو آپ نے سنتے وقت سوچا بھی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ صرف پچھلے سال کے بلکہ اگلا جو ایک سال ہے اس میں اگر بندے سے گناہ ہو گئے تو وہ بھی معاف ہے۔ مطلب یہ کہ نبی نے، بلکہ غیب دان نبی نے یہ اشارہ فرما دیا کہ جس نے عرفے کا روزہ نہیں چھوڑا، رکھا، تو کم از کم وہ اگلا ایک سال ضرور زندہ رہے گا۔ اور اگر موت لکھی ہوگی تو وہ بھول جائے گا۔ یہ ہے ایسا بھی، اگر موت لکھی ہوگی تو پھر اس کو روزے کی توفیق نہیں ملے گی، وہ بھول جائے گا۔ لیکن اگر رکھا ہے تو ایک سال کم از کم اللہ کے نبی نے اشارہ دے دیا کہ وہ زندہ رہے گا، جبھی تو فرمانا کہ اگلے سال کے بھی معاف ہو جائیں گے۔ سمجھ گئے پوری حدیث کو؟ تو یہ عرفے کا روزہ بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ اگر کوئی بیماری نہ ہو، پریشانی نہ ہو تو بندہ رکھ لے، خیر جس نے رکھا ہوگا اجر رکھا ہوگا، جس نے نہیں رکھا کسی بیماری کی وجہ سے پریشانی کی تو بات الگ ہے۔ تو عرفہ کا بہت بڑا دن ہے۔ آج کے دن آدھا تو گزر گیا، لیکن ایک دو کام بتا دیتا ہوں، عصر کی نماز کے بعد تک یہ اس کے لیے وقت ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اسے بے حساب معاف کر دے، بے حساب، کیونکہ اللہ کا حساب بڑا سخت ہے۔ اتنا آسان ہے کہہ لینا نا کہ بے حساب معاف کر دے، جب سوچو تو بہت سخت ہے۔ ان اللہ شدید العقاب، بہت سخت ہے۔ بندہ بندے سے حساب لیتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے بھائی، اگر اللہ حساب لینے پر آئے تو فرمایا اگر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کے حساب سے بچ کر کے مغفرت ہو جائے
تو وہ کچھ کام ہے جو آج کے دن کرنے ہیں. فرمایا کہ بس 3 چیزوں کی حفاظت آج کے دن کر لینا، باقی دن بھی کرو لیکن خاص طور سے آج کے دن فرمایا 3 چیز کی حفاظت کر لو، کوشش کرو کہ شام ہونے تک اس کی حفاظت ہو، بعد میں بھی ہو تو اچھا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بندہ بے حساب جنت میں جائے گا. کچھ عمل بھی ہے وہ کرنے ہیں آپ کو، جیسے چوتھا کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کو 100 بار پڑھ ڈالیں، سورہ اخلاص کو 100 بار پڑھ ڈالیں، اور ساتھ میں یہ جو تیسرا کام ہے عرفہ کے دن وہ کیا کریں؟ فرمایا کان کی، آنکھ کی اور زبان کی حفاظت کریں. اور دنوں میں کرنا ہی ہے لیکن اس میں خاص اشارہ فرمایا کس کی حفاظت کرنا ہے؟ کان سے کوئی برا جملہ نہ سننے پائے، بری باتیں نہ سننے پائے، غیبتیں یا حرام کام نہ سنیں آپ، نہ حرام دیکھیں. زبان کو بھی بچائیں حرام سے، اور آنکھ کو بھی بچائیں حرام سے، کان کو بھی بچائیں. شام تک اگر بندے نے اپنے آپ کو بچا لیا اور اللہ نے قبول کر لیا تو امید ہے کہ سال بھر بھی اللہ اسے بچائے گا. اگر قبول ہو گیا تو فرمایا بے حساب مغفرت ہوگی. یہ عرفہ کا وہ دن ہے. اور اس کو فضیلت کیوں حاصل ہے؟ اس دن کو اتنی بڑی فضیلت کیوں حاصل ہے؟ اس لیے کہ آج کے دن عرفات کے میدان میں سارے لوگ جمع ہوتے نا. عرفات کا دن، اچھا چلو اور آسان کر دوں، اگر کسی کو 605 ہو رہا ہو تو آج کے دن جو صحیح تاریخ ملتی ہے، آج کے دن یعنی عرفہ کے دن ہم سب کے ابا اور ہم سب کی اماں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام آج کے دن میدان عرفات میں ایک جگہ جمع ہوئے تھے. جب جنت سے آپ لوگ تشریف لائے تو ایک کہیں اور اتارے گئے، کہیں اور اتارے گئے، سالوں سال تک الگ الگ رہے، ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے. لیکن جب یہ دن آیا آج کا دن تو وہ آج ہی کا دن تھا جب جناب آدم و حوا جمع ہوئے. اور اللہ نے یادہ اتنی پسند کر لی کہ آج کے دن ہر آج یہاں جمع ہو. اور جمع ہو گیا تو کہا بس وہ ایسے ہی ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. یہ ادا ان کی اتنی پسند آ گئی جمع ہو. اللہ ہمیں بھی وہاں جمع کرے. جی صاحب یہ عرفہ کی تھوڑی بات تھی. ہاں تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی بات ہم کریں تاکہ مکمل ہو جائے بات. جناب ابراہیم علیہ السلام نار نمرود سے نکل کر ملک شام کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی. ملک شام کی تاریخ کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو اس میں اللہ کے نبی نے، میں نے سوچا یا اللہ یہ زیادہ تر لوگ شام کی طرف ہجرت کیوں کرتے ہیں؟ بڑے بڑے نبیوں نے ہجرت کی، بڑے بڑے اولیاء نے، قطب، غوث، ابدال، شہداء نے یہ ملک شام ہی کو کیوں چنا ہجرت کرنے کے لیے، کیوں پسند فرمایا؟ اس لیے جب میں نے حدیث دیکھی تو کہا اسی وجہ سے شاید یہ ہجرت کی جاتی ہے ملک شام کی طرف. اللہ کے نبی نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ ملک شام کی سرزمین بہت برکت والی سرزمین ہے. إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. جب جناب ابراہیم نے ہجرت کی تو وہ سرزمین جہاں ہجرت کر کے گئے وہ سرزمین ملک شام کی الَّذِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس میں ہم نے بہت برکت رکھ دی جہاں انہوں نے ہجرت کی. بہت برکت والی سرزمین ہے. اور اللہ نے ملک شام کی طرف ہجرت کرنے والوں کے بارے میں یہ وعدہ لیا ہے کہ جو اس زمین کی طرف ہجرت کرے گا اس کو میں اپنا محبوب بنا لوں گا. یعنی اللہ کی نظر میں وہ جگہ محبوب ہے جسے ملک شام کہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ میرے نبی نے بھی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا تو کیا کہا تھا؟ اللہم بارک لنا فی شامنا و یمننا. اے اللہ ملک شام میں برکت دے اور یمن میں برکت دے. برکت کی دعا فرمائی نبی نے. ملک شام میں بھی برکت دے، ملک تو برکت کی سرزمین ہے، اور جو وہاں ہجرت کرتا اللہ اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تو وہاں ہجرت فرمائی. تو جہاں ہجرت فرمائی راستے میں ایک ایسی جگہ ملی، آپ کے ساتھ میں آپ کی اہلیہ جناب سارہ رضی اللہ تعالی عنہا. ابھی اولاد نہیں تھی آپ کو اس وقت. یہ دونوں چلے
تو یہ جگہ ایسی آئی کہ جہاں کا بادشاہ جو تھا نا وہ اتنا ظالم اور سفاک تھا کہ شہر میں اگر کوئی نیا جوڑا داخل ہوتا دولہا دلہن تو اس کی عادت یہ تھی کہ اپنے سپاہیوں کو اس کام پہ لگا رکھا تھا کہ جو بھی جوڑا نیا دکھائی دے اس کی دلہن پکڑ کر میرے پاس لاؤ. اس کے ساتھ پھر وہ غلط کرتا تھا اور پھر اس کو چھوڑ دیتا. وہ ظالم تھا, اگر کوئی انکار کر دیتا اس کو قتل کر دیتا. جب جناب ابراہیم علیہ السلام نار نمرود سے گزر کر کے ملک شام کے راستے کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں یہ جگہ پڑی. بادشاہ کے درباریوں نے, سپاہیوں نے روک لیا. کیا چلو لے کر گئے بھی, جناب ابراہیم بھی گئے اور جناب ابراہیم کو ایک کمرے کے باہر کر دیا اور حضرت سارہ کو اس بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا. اور وہی جو حرکت کرنا تھا اس نے شروع کی. اختصار یہ کہ شروع کرنے کی کوشش کی اور اللہ کا کرنا دیکھیے کہ جناب سارہ کو جس مکان میں وہ سپاہی لے کر گئے تھے بادشاہ کے سامنے, اس مکان کو اللہ نے, دیواریں تو تھی اینٹ پتھر کی, تفسیر روح البیان میں آتا ہے دیواریں تو تھی اینٹ پتھر کی جب تک حضرت سارہ اندر نہیں گئی تھی, لیکن جیسے ہی حضرت سارہ اس بادشاہ کے سامنے گئی, جناب ابراہیم باہر تھے دیوار کے, جیسے گئی اب تک تو اینٹ پتھر کی تھی, لیکن جیسے ہی حضرت سارہ گئی اللہ نے اس دیوار کو کانچ ہی بنا دیا تاکہ جناب ابراہیم دیکھیں اس میں حکمت ہے. اللہ بچانا چاہے تو دیوار پتھر کی بھی ہوتی تو بچ جاتی. میرے سنی بھائیوں, کچھ آئی بھیجے شریف میں, اللہ بچانا چاہتا تو دیوار پتھر کی بھی ہوتی تو جناب سارہ کو اس بادشاہ کے مکر و فریب سے بچا لیتا. نہیں, یہ کانچ کی کیوں بنائی؟ جناب ابراہیم دیکھے کیوں گئی؟ تاکہ آنے والی نسلوں کو پتا چل جائے کہ اللہ کا جو محبوب ہوتا ہے اگر وہ کسی پر نگاہ ڈال دے تو اس کی قسمت بدل جاتی ہے. کانچ میں آپ دیکھتے رہے, وہ جو کرنے کی کوشش کرتا, آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا, اس منظر کو آپ نے دیکھا, کیا ہوا؟ جیسے ہی ہاتھ بڑھایا گندی نظر سے حضرت سارہ کی طرف تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا, کام کرنا بند کر دیا, پیراڈائز جس کو کہتے ہیں, شل ہو گیا. پھر اس نے معافی مانگی, گڑی ازادی کری, معاف کر دے, صحیح ہو گیا. پھر دوسری مرتبہ پھر ہاتھ لگانے کی کوشش کی, پھر ویسے یہ شل ہو گیا. تیسری مرتبہ اب یہ سمجھ گیا کہ معمولی بندی نہیں ہے اور جو باہر بیٹھا ہوا کوئی معمولی انسان نہیں ہے. ارے معمولی کیسے ہوتے, وہ میرے نبی کے دادا ہیں, جد کریم ہے, جناب اسماعیل کے والد ہے, اور جناب اسماعیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کے اولاد میں جناب اسماعیل سے. تو حضرت سارہ کو پہ چھوڑ دیا, نہ صرف چھوڑا بلکہ اس کے پاس ایک پاک باز باندھی جسے ہاجرہ کہتے تھے, اس کی کنیزہ تھی اس بادشاہ کی. تو جب یہ دیکھا ان کی کرامت اور باہر کھڑے جناب ابراہیم کی نظر کا معجزہ, تو اس نے خوش ہو کر کے ایک کنیز, ایک باندھی کو لایا, کہا کہ میں آپ کو یہ باندھی دیتا ہوں, جاؤ اس کو اپنی خدمت کے لیے لے جاؤ. تو جناب سارہ نے ہاجرہ کو لیا اور چل پڑی. اب یہ دونوں چل پڑے. تقریباً 20 سال کا عرصہ گزر گیا تھا لیکن کوئی اولاد نہیں تھی, 20 سال کا. تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن جناب ابراہیم سے کہا کہ ایسا کرے, یہ باندھی جو بادشاہ نے مجھے دی ہے نا, اس کو میں آپ کو ہبا کرتی ہوں, اس سے آپ نکاح فرما دیں, مجھے تو اولاد نہیں ہو رہی ہے, آپ اس سے نکاح فرما لے, ہو سکتا اللہ اس کی بطی سے اولاد دے دے. تو جناب ہاجرہ نے پھر حضرت ابراہیم سے شادی فرمائی, نکاح ہوا. پھر ان کے بدن سے جناب اسماعیل پیدا ہوئے. جناب اسماعیل کتنی منت سماجت کے بعد جو بچہ پیدا ہوا ہو, ہاں, اتنے دعا کے بعد جو بچہ پیدا ہوا ہو, اس کی گردن پر چھری رکھنا. پہلا بچہ ہے, زمانے کے بعد پیدا ہو رہا ہے, اس کی گردن پر چھری رکھنا یہ بہت بڑے کلیجے کا کام ہے, اور یہ سوائے نبی کے کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا. بڑا کلیجہ, اور اسی لیے بڑے لوگوں کو بڑا بڑا کام دیا جاتا ہے کیونکہ مقام بھی بڑا ملنا ہوتا ہے. جناب اسماعیل بہت منت مراد کے ہیں, جناب ہاجرہ سے ہوئے ہیں, جناب ہاجرہ سے ہوئے ہیں. تو اللہ کا حکم آیا, اللہ کا حکم آیا کہ آپ ان کو لے کر کے چلے جاؤ. اب اس کو حج کے معاملات آتے تو اس میں آدمی بیان کرتا, لیکن ہمیں تھوڑی سی قربانی کے بارے میں بھی لینا ہے.
انشاءاللہ وقت ملا تو کل بھی ہم سن لیں گے۔ تو بڑی منت سماجت کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا جناب اسماعیل، اللہ کا حکم آیا۔ گردن پر چھری رکھنے والی جب بات یاد آئی نا مجھے، تو جو لوگ قربانی بکرا پال کر کرتے ہیں نا، ذرا ان کے جگر سے پوچھو آپ۔ میں اپنے گھر میں کبھی قربانی کرتا ہوں اللہ کی عطا سے تو 2 سے 3 دن رکھتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی رکھتے ہوں گے، لیکن میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں۔ 3-4 دن پہلے ہم لاتے ہیں، ہم اس کی گردن پہ چھری رکھتے ہیں، چھری بعد میں چلتی ہے، پہلے میرے آنسو نکلتے ہیں۔ اب بچے بھی رونے لگتے ہیں، آپ کے گھر میں بھی یہ ہوگا، لیکن سوچو جو بچپن سے وہ بچے کو پال کر کے 1-2 سال کا جو دمبا بھیڑ بکرا، اس کی کیا کیفیت ہوتی، اس لیے بہت سے لوگ اس کو ذبح نہیں کرتے، وہ بیچ دیتے ہیں، بولتے نہیں اپنا کام نہیں بھائی، جس کو پالا پوسا 2 سال تک بچے کو، اس کے ہاتھ پر میں، اس کی گردن پر میں چھری چلاؤں، وہ بیچ دیتے۔ ایسا منظر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکرا بھی رو رہا ہے اور جو بیچنے والا اس کا مالک ہے وہ بھی روتا ہے۔ ایسے ویڈیو سامنے آ گئے، کیونکہ کہا نہیں میرا دم نہیں ہے کہ جس کو میں نے پالا ہے، اس لائف بنایا، اس کے ہاتھ، اس کی گردن پر میں چھری چلاؤں۔ اب سوچو وہ منظر یاد کرو کہ جو بڑی منت سماجت کے بعد ایک بیٹا اللہ نے دیا ہوگا، اس کی گردن پر چھری رکھی ہوگی تو جناب ابراہیم کی حالت کیا ہوگی؟ رونے لگتے۔ ہم خود بکرا ذبح کرتے ہیں جو اپنا 3 سے 4 دن پہلے دیونار سے یا منڈی سے لائے، اس کا یہ حال ہے۔ یہ بتانا مقصد اس لیے ہے کہ قربانی کے جانور سے نہ صرف لگاؤ رکھو بلکہ اس کو اپنی اولاد کی طرح بھلے 3 دن میں لے پالو۔ یہ اولاد کا لفظ کہہ رہا ہوں، یہ ہے حدیث پاک میں، جس طرح اپنے بچوں کا دیکھ ریکھ کرتے ہیں نا، سردی گرمی سے بچاتے، دھوپ سے بچاتے، بارش سے بچاتے، کھانا اچھے سے اچھا کھلاتے ہیں، غذا چیز، تو یہ ویسے ہی ان کو دو، اور کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ بکروں کے لڑانے کی ویڈیو آ رہے ہیں آج کل، دیکھا کیا؟ بکروں کے لڑانے کے ویڈیو آتے، اور لڑانے کے لیے کون سا بکرا چاہیے تو بولے انڈول بکرا لے لو۔ انڈول، اکثر لوگ انڈول اسی لیے لیتے ہیں، انڈول بکرا، کھول کے کہہ رہا ہوں، آپ کو دوسرا کہوں گا تو آپ نے سمجھ پائیں گے، عربی میں کہوں آپ کو نہیں سمجھ پائیں گے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اور اس کو بہت سے لوگ نے صرف لڑانے کی نیت سے لیتے ہیں۔ انڈول بکرا اس لیے بھی لیتے ہیں، کہتے نہیں خصی بکرے میں عیب ہوتا ہے، پتہ نہیں کون ان کو بتا دیے کون سا عیب ہوتا ہے۔ جو لوگوں سے پوچھو بھئی آپ انڈول کیوں لیتے، خصی کیوں، کہا نہیں وہ خصی میں عیب ہوتا ہے، کہاں عیب ہوتا ہے، کہا وہ عیب دار ہے نا، وہ اس لائق رہتا نہیں ہے، خصی کیا ہوا رہتا ہے، وہ عیب کہاں ہے؟ بھئی آپ کو بتایا کس نے کہ خصی عیب دار ہے؟ نبی نے جو فرمایا عیب کی نشانیاں بیان کی، اس میں لنگڑا پن نہیں ہونا چاہیے، کان کا کٹا نہیں ہونا چاہیے، آنکھ کا اندھا نہیں ہونا چاہیے، اور ظاہر میں کوئی عیب دکھائی نہ دے، چلنے پھرنے میں بھچکتا نہ ہو، سینگ ٹوٹی نہ ہو، ایسا دیکھنے میں عیب آئے نا، اور کوشش کریں کہ سینگ والا بکرا لے۔ چلو بات سینگ کی آگے تو بھی سن لو، پھر میں لاؤں گا سینگ والا بکرا۔ ابھی میں حدیث سے پاک پڑھ رہا تھا، ایسا نہیں کہ بنا سینگ آپ نے لے لی ہے تو قربانی نہیں ہوگی، لیکن افضل یہ ہے کہ سینگ والا لو، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ تمہارا جانور قیامت کے دن لایا جائے گا نا تو وہ سینگ کے ساتھ ہوگا، کھر کے ساتھ ہوگا، کھر ہوتے نا بکرے کے، تو لفظ سینگ جو حضور کی زبان سے نکلا ہے نا، یہ بتا ہی رہا ہے کہ ہمیں سینگ والا جانور لینا چاہیے، لیکن سینگ والا جانور قیامت میں آنے کی نیت سے ہم نہیں لیتے، بکرا لڑانے کی نیت سے لیتے ہیں۔ ایک بکرا دوسرے کو مارے گا، زخمی کرے گا، پھر کس لائق رہ جائے گا؟ نام و نمود کے لیے۔ اور نام و نمود کا تو یہ چل پڑا ہے کہ لوگ بکروں کے اسٹیٹس اپنے موبائل پہ ڈالتے ہیں، بھائی اپنے بکرا لائے۔ کتنے اسٹیٹس میرے موبائل میں 2 لوگ ہیں بیچارے، میں دیکھتا رہتا ہوں، اس کو من کو تنبیہ کروں گا، اور وہ جمعہ میں اگر آپ نے رکھا ہے، بہت سے لوگ بکرا رکھتے ہیں، اپنی بکرے کی فوٹو اسٹیٹس پہ ڈال دیا۔ جن لوگوں کی 1 کلو گوشت خریدنے کی طاقت نہیں ہوگی، اگر وہ غریب آپ کا بکرا دیکھے گا تو کیا احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگا کہ کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں بھی اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتا؟ آپ کس کو دکھا رہے ہیں اسٹیٹس پہ ڈال کے؟ بدلہ تو اللہ کو دینا ہے نا قربانی کا۔
تو جس کو بدلہ دینا ہے تو اسے پتہ ہی آپ منڈی سے لے کر آ گئے قربانی کے لیے، اسٹیٹس پہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اسٹیٹس پہ مت ڈالو، دکھاوا مت کرو، اور کوشش کرو کہ قربانی جب آپ کرو تو قربانی کے گوشت، کبھی تو کل یہ سب باتیں تھی لیکن بہت سے لوگ نہیں آئیں گے کل اپنے محلے میں، لیکن کچھ سن لیں آپ، کچھ باتیں رہ جائے گی۔ کوشش کرو آپ کہ جو آپ اس کے 3 حصے کرتے ہو نا، اول تو نیت اپنی صحیح کر لیں آپ قربانی کے لیے، بہت غلط۔ اچھا، قربانی کے لیے جب بات موسم قربانی کی آتی ہے نا، چلو یہ بات رہ جائے گی، سن لو آپ، باقی کل سن لینا۔ بہت سے لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، دیکھا گیا بھائی بکرا لایا کیا، پوچھتے ہیں نا، ایک دوسرے سے کیا پوچھتے ہیں؟ بھائی بکرا لایا کہ؟ کیوں پوچھتے ہو بھائی آپ؟ یہ ایک دوسرے سے پوچھنا بند کرو کہ بکرا لایا کہ نہیں لایا، کیونکہ کچھ سفید پوش لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی طاقت نہیں ہوتی قربانی کرنے کی، پتہ نہیں اس بندے کے اس سال کیا معاملہ ہو، تو ٹھیک ہے وہ پچھلے سال لایا ہوگا تو آپ نے سوچ کے پوچھ لیا بھائی پچھلے سال لایا تھا اس سال کیوں نہیں لایا۔ کچھ ایسے سفید پوش غریب بندے جن کی حالت اچھی نہیں ہوگی، واقعی میں نہیں اچھی ہوگی، اور اس کو بتانے میں شرم آ رہی ہوگی کہ پتہ نہیں میں اس کو بتاؤں گا تو کیا سمجھے گا۔ بہت سے لوگ ایسے نہیں سمجھا سکتے کیونکہ وہ سفید پوش ہوتے ہیں، تو اپنی مجبوری ظاہر نہیں کر، چپ ہو جاتے تھے، بس نہیں لایا نہیں لایا۔ یہ پوچھ کر ظاہر مت کرو، اس کو پردہ رہنے دو، اس کا پردہ رہنے دو، کیونکہ وہ ہو سکتا کسی تکلیف میں ہو، نہیں لایا ہو، آپ کے سامنے روئے گی گڑائے کہ میں اس لیے نہیں لایا، اس لیے لایا، لیکن واقعی میں مجبور ہے تو، اور ورنہ کچھ زبردستی لوگ مجبور بنتے قربانی کا دن آتا ہے تو ڈھابے پہ جا کے 20-20 ہزار روپے کا کھانا کھائیں گے سب، گھر کے فرنیچر میں اگر زنگ بھی لگ جائے تو ابھی دوسرے دن نیا آ جائے گا، فریج خراب ہو گئی تو وہ دوسرے دن آ جائے گی، فریج کرے 15,000 20,000 32,000 38,000 40,000 نہیں ہے، ایک دن بھی بنا فریج کے ہم نہیں رہ سکتے، اس کے لیے بھلے لون لینا پڑے لیکن لے کے آئیں گے۔ اتنا کھانا کھاتے ہو، گھر کے سامان فرنیچر بدلی کرتے ہو، لیکن جیسے ہی قربانی کا موسم آتا ہے، بھائی قربانی کیوں نہیں کر رہے ہو تو کیا جواب ہوتا ہے؟ بھائی اپنے اوپر قرضہ ہے، بھائی اپنی طاقت نہیں، سارا رونا دھونا قربانی کے دن ہوتا ہے ان کا۔ باقی ابھی شام ہو جائے گی نا، ابھی 10,000 روپے کی ضرورت پڑے گی، ڈھابے پہ جا کے کھانے کی دو کھا کے آ جائے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ 1,00,000 کا بکرا لو، 50,000 کا بکرا لو، کم از کم جو قیمت کا اور جس سے قربانی ہو جائے وہ لا کے تو کرو۔ تب میں یار اس لیے بھی کرو کہ میرے مصطفیٰ نے کی ہے، اور کیسے کی ہے قربانی؟ حضور 2 جانور ذبح فرماتے تھے، ایک تو فرماتے تھے منی اللہم تقبل منی، آپ رو دو مت، کم از کم یہ سوچ کر کرو کہ میرے نبی نے کی ہے اور ہم سب کے لیے کی ہے، تو جو نبی ہمیں نہیں بھلایا تو ہم کیسے بھلائیں گے نبی کی سنت کو۔ ایک فرماتے تھے تقبل منی، یا اللہ میری طرف سے، اور فرماتے تھے تقبل من امتی، کیا فرماتے تھے؟ تقبل، یا اللہ یہ دوسرا جانور ہے نا، میں اپنی امت کے لیے کر رہا ہوں، تو جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ تو یہ کم از کم یہ کرے کہ قربانی جو ہے نا اللہ کے رسول کے نام سے بھی کر لیا کرے اپنے تو۔ اچھا دوسری باتیں دیکھا جاتا ہے، قربانی کے کچھ مسائل ایک دو سن لیجیے پھر بات ختم کرتا ہوں۔ کچھ لوگ قربانی جب کرتے ہیں 7-8 بکرے ہوتے ہیں، حصے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کس کے نام سے قربانی کرنا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ کے نام سے۔ کیا کہتے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے، پوچھا بھی ہے، بھائی کس کے نام سے کروں؟ تو اللہ کے نام سے کروں۔ مجھے بتاؤ آپ جو قربانی کرتے ہو اس کا ثواب کون دیتا ہے؟ تو اللہ دیتا ہے نا ثواب، اللہ کے نام سے کرو گے تو ثواب کون دے گا؟ جی اللہ کو ثواب کی ضرورت ہے، قربانی کا مطلب ثواب حاصل کرنا اور اس کا ثواب سامنے والے کو پہنچانا۔ اللہ کے نام سے قربانی کرو گے تو اللہ کو ثواب کون دے گا؟ ہے کسی کی طاقت؟ وہ تو سارے جہان کو ثواب دے رہا ہے۔ اس لیے جملہ نہیں کہنا کہ اللہ کے نام سے کرو، اللہ کے لیے قربانی ہوتی ہے، جی اللہ کے لیے، جبھی تو فرمایا ان صلاتی و نسکی،
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میری نماز اور میری قربانی اللہ کے لیے ہے، اللہ کے نام سے نہیں۔ یہاں ذبح کرتے ہو کہ اللہ کا نام لو، لیکن ثواب پہنچا مولانا اللہ کے نام سے کر دو، جی نہیں، اللہ کے نام سے نہیں ہوتی ہے، اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سال اس کے نام سے کر لیا، پچھلے سال اس کے نام سے کر، نہیں، جس پر واجب ہے پہلے وہ اپنے نام سے کرے، اس کے بعد باپ دادا کے نام سے جس کے نام سے کرنا ہو کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس میں وقت ہو گیا، انشاءاللہ جو باقی باتیں ہیں ہم کل کے بیان میں، جو 6:30 کی جماعت ہے، تو انشاءاللہ کچھ 20-25 منٹ پہلے ہی آپ اور تشریف لائیں گے تو اس میں کچھ آپ کو سننے کو مل جائے گا۔ 5:30 کی جماعت فجر کی ہے اور 6:30 کی عید الاضحیٰ کی جماعت ہے، پہلی جماعت، اور پہلی جماعت ہی میں کوشش کریں شامل ہونے کی، اس لیے کہ افضل جماعت پہلی ہوتی ہے۔ وہ بچ جائے کہیں سے جان بوجھ کے نہیں چلنا بھائی اپن دوسری میں پڑھ لیں گے، جان بوجھ کے نہیں، کوشش کریں آنے کی، نہیں ہے تو ٹھیک ہے، انتظام ہے دوسری جماعت کا، تو پہلی جماعت میں آنا افضل ہے۔ اس لیے میں تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ پہلی جماعت میں شامل ہونے کی کوشش کریں، نہیں ہے کھڑے ہو گئے دوسری جماعت کی رہے، تو پہلی جماعت 6:30 بجے کی ہے، دوسری جماعت 7:30 بجے کی ہے نا۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن لوگوں نے ابھی حصہ نہیں لیا قربانی میں، تو دارالمحمدیہ کی طرف سے آج شام تک میں حصہ لوں گا، 1700 روپے حصے رکھے گئے ہیں، لہٰذا جس کے نام سے آپ کو قربانی کرانی ہو، اولیاء، انبیاء، شہداء، صدیقین، سب کے نام سے آپ کرا سکتے ہیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔